وزیر قانون تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ غلام احمد قادیانی کا یا کسی دوسرے کا نام آئین میں نہ لکھا جائے بلکہ صرف یہاں قادیانی لکھا جائے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ان کی ٹیم کا اصرار یہ تھا کہ ان کا نام لکھا جائے، کیونکہ قادیانیوں کے تقریباً 8 فرقے ہیں، یہ لاہوری گروپ اور یہ احمدی گروپ اور یہ فلاں گروپ۔ تو اصرار بڑھتا کہ بالآخر عبدالحفیظ پیردادہ صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ یہ جو ہمارے ملک کا آئین ہے یہ تو بڑا مقدس آئین ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا پھر غلام احمد قادیانی کا یہ پلید نام آپ اس آئین میں کیوں لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس مقدس آئین کو پلید کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب نے اس کو جواب دیا کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اگر فرعون کے نام سے وہ پلید نہیں ہوتی تو پھر اس کے نام سے آئین بھی پلید نہیں ہوگا، اس کا نام ضرور ہے۔ بالآخر 7 ستمبر کو پارلیمنٹ سے وہ قرارداد وہ قانون آئین کا حصہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن مجھے تسلی ہوئی کہ ہمیں اللہ نے پارلیمنٹ میں اس مقصد کے لیے بھیجا۔ میرے محترم ساتھی، یہ 7 ستمبر 1974 کی بات، آج تقریباً اس کو نصف صدی ہونے کو۔ اس نصف صدی میں ہر روز یہ کوشش کی گئی ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح اس آئین کو کمزور کیا جائے، ختم نبوت کے قانون کو کمزور کیا جائے، اور جب بھی پارلیمنٹ کے اندر آئین میں ترمیم کی بات آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت وہ پریشان رہتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے وقت بھی پہلے آئین پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس میں ایک ترمیم لائی گئی کہ اس ملک کا نام جو آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اس کو عوامی جمہوریہ پاکستان لکھا جائے۔ جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں تبدیل کیا جائے، فرمایا ساری مصیبت اس اسلام کی وجہ سے۔ کبھی کیا بہانے، کبھی کیا بہانے، کبھی کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا قانون تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی سزاؤں میں کچھ تخفیف کی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات سے تو ہم گلہ نہیں کرتے کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء نے کیا کیا ہے، پارلیمنٹ میں جانے کے
اور ہمیں وہ سبزی کاٹنے والی چھری دے دی جاتی ہے کہ جاؤ پورے جنگل کاٹ کے لاؤ۔ اس وقت پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد کو تقریباً 342 قومی اسمبلی، جس میں جمعیت علماء کے اراکین کی تعداد صرف 15 ہے۔ سینٹ کے کل ممبران کی تعداد 104 ہے، جس میں جمعیت علماء کے صرف 5 ممبران۔ اب آپ بتائیں کہ 342 اراکین میں سے 15 اراکین اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کے لیے قانون سازی کر سکے، ملک کے لیے بھی قانون سازی کر سکے، آپ کے عقیدے اور ایمان کے لیے کوئی قانون سازی کر سکے۔ اور میرے محترم صاحب، ہمارے اکابرین جب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اب ایسی کوئی ترمیم لائی گئی ہے یا لائی جا رہی ہے کہ جس سے شاید ختم نبوت کے عقیدے کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کے عقیدے کو نقصان پہنچے، اور ہم عددی تعداد سے وہاں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر جمعیت علماء اسلام کی قیادت وہ عوام کے پاس وہ الیکشن میں آپ جمعیت علماء اسلام کے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے، ختم ہو اور ہماری عددی تعداد وہاں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جب عام مسلمان یہاں سڑکوں پر نکلتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے، تو پھر ہمارے حکمران پر دباؤ ہے۔ سن 2018 کے الیکشن سے قبل جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے قوم کو یہ باور کرایا کہ آج جن لوگوں کو حکمران بنایا جا رہا ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ختم نبوت کے قانون کو کمزور کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ آسیہ ملعونہ جو پچھلے 10-12 سال سے مقدمہ نہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں یہ جرأت تھی کہ اس کو رہا کر سکے، نہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں یہ جرأت تھی۔ بند کر دینا پھر، لیکن جو ہی یہ لوگ برسر اقتدار آئے، انہوں نے آسیہ ملعونہ کو یہاں سے نکالا، اور پہلے نہ ماننے والے جب امریکہ ہمارا کپتان صاحب کیا وہاں انٹرویو دیا، تو یہ تمغہ اپنے سینے پر سجانے کی کوشش کی کہ ہم نے آسیہ ملعونہ کو پاکستان کی عدالتوں سے بھی نکالا اور پھر ملک بدر کیا، آپ کے پاس بھیج دیا۔ میرے محترم ساتھ اس کے بعد ان کی کوشش تھی
کہ کسی طرح پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ حلف اٹھاتے وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خاتم النبیین کا لفظ ادا نہیں کیا. اس وقت بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ زبان پھسل گئی اس لیے لفظ ادا نہیں کر سکا. حالانکہ اس کے بعد اب تک جو ان کا رویہ ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قصداً عمداً اس شخص نے خاتم النبیین کا لفظ ادا نہیں. ہم نے تو پارلیمنٹ میں کہا کہ پاکستان کے کسی جرنیل کے نام پر اس کی زبان نہیں پھر سکتی. زبان پھر سکتی ہے تو صرف خاتم النبیین کے لفظ کا پھر سکتی. اس کے بعد یہ صحابہ کرام کی توہین کا مرتکب ہوا. صحابہ کرام کو اس شخص نے ڈرپوک کہا, بزدل کہا. غنیمت کے مال کو لوٹ مار کہا. تسلسل کے ساتھ انبیاء کی توہین, صحابہ کی توہین, قرآن کی توہین. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہم آنے والے مستقبل میں اس قانون کے خلاف کوئی ترمیم لا سکے. کہ میرے محترم ساتھیو, آپ نے دیکھا کہ 2018 سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے ملک بھر میں تحفظ ناموس رسالت کے نام سے میلین مارچ قائم کیے. سکھر سے ابتدا ہوئی اور بلوچستان میں 15 ملین مارچ مکمل کرنے کے بعد آزادی مارچ کا اعلان ہوا اور پاکستان کے مسلمانوں نے اسلام آباد کی سرزمین پر جو احتجاج ریکارڈ کرایا. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا آزادی مارچ ناکام ہوا. ایسا نہیں ہے. یہ ان ملین مارچوں کی برکت تھی, اس آزادی مارچ کی برکت تھی. میرے محترم ساتھیو, ان لوگوں کو جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کے مسئلے کو یہ لوگ چھیڑ سکتے. آج بھی ان لوگوں کو ختم نبوت کا قانون عزیز نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والی فرانس کی حکومت اور وہ لوگ عزیز ہیں. ورنہ نبے باتوں کا کیا مطالبہ ہے جو ظلم اور بربریت ان پر کی گئی. جس طرح بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا, اور دین کے ٹھیکیدار مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والے بھی یہ لوگ. اور گزشتہ کل تو وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم فرانس کی حکومت کو, یورپ کو ناراض نہیں کر سکتے. آگے نمسکار.